بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ چینل فہم قرآن و حدیث کے سلسلہ فہم حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بخاری و مسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دعائے رب کریم عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے ذکر و عبادت میں گزاری، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت والی رات ہے۔ حضرت امام ظاہری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، اور چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے شب قدر کہا جاتا ہے، اور اسی رات کو اللہ تبارک و تعالی نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر اور اطاعت و عبادت کی تلقین کی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا ہے کہ یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، دکھاوا، ریاکاری وغیرہ کے لیے نہ ہو۔ اس شان سے عبادت کرنے والے کے لیے یہ رات مغفرت کی خوشخبری لے کر آتی ہے، لیکن اس رات سے وہ شخص محروم رہ جاتا ہے جو اس رات میں عبادت نہ کر سکے، اور ایسے شخص کی محرومی میں حقیقتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت غفلت کی وجہ سے گنوا دے۔ جب انسان معمولی باتوں کے لیے راتیں جاگ کر گزار سکتا ہے تو 80 سال کی عبادت سے افضل بابرکت رات کے لیے جاگنا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ماہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ ساری خیر سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ دعا ہے رب کریم ہمیں شب قدر میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی نے وفا کی تو اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔